جو بے نمازی ہے اس کے لیے جو عذاب ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن کل کو وہ بے نمازی توبہ کر لے اور اللہ ہماری عبادتوں کو قبول نہ کرے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ وہ تو آگے نکل جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک بات آپ سنیے۔ شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ اگر چور میرے پاس آئے اور میں قاضی رہوں تو اسلام کا حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے تو میں ہاتھ کاٹوں گا، لیکن اپنے کو بہتر سمجھ کر نہیں کہ ہم تو قاضی صاحب ہے وہ چور ہے، اس وقت بھی اپنے کو اس سے کم تر جانوں گا، کیونکہ اس نے ایک خطا کی جس کی سزا دنیا میں مل گئی، اور ہم رات کی تاریکی میں اتنی خطاؤں کو انجام دیے ہوئے ہیں جسے ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے کل جب قیامت کے دن کھلے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ابدیت کے اعتبار سے دیکھنے کے لیے کہ اللہ پہ یقین اور وہی کام کریے جو اللہ کو پسند ہو، اور ساری نیکیوں کو کرنے کے باوجود اپنے اندر غرور مت لائیے، گھمنڈ مت لائیے، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیے۔ میں ایک بات بتا دوں، حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ذات سے کون متعارف نہیں ہے؟ خانقاہ ماہرہ میں اور بریلی شریف میں انہی سے فیضان عام ہوا ہے، چل کر کے آیا ہے میر عبدالواحد بلگرامی۔ ان کو جب ان کے پیر نے خلافت دی، دیکھیے مشائخ کا کرنے کے باوجود اپنے اندر کتنی عاجزی ہوتی ہے، ان کو جب ان کے پیر نے اجازت دی، خلافت دی، منازل سلوک کو طے کر کے ذمہ داری دی، تو کچھ دن گزرے، سال مہینہ گزرا، پیر کے پاس گئے تو پوچھا کہ کچھ آیا مرید ہونے کے لیے کوئی طالب بن کر کے یا نہیں آیا، یا آیا مگر تم کیے نہیں؟ تو حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کہتے ہیں کہ جی سرکار حضور، آئے تو کئی لوگ کہ مجھے اپنا طالب بنائے، مجھے اللہ تک پہنچانے کے لیے تعلیم اور تلقین دے، لیکن میں اپنے اندر اہل نہیں پاتا ہوں۔ میر عبدالواحد بلگرامی نے فرمایا کہ میں اپنے اندر اہل نہیں پاتا ہوں، اس لیے لوگوں کو مرید نہیں کیا۔ اس پہ ان کے پیر کہتے ہیں کہ مشائخ نے، پیروں نے ایک ذمہ داری تمہیں دی تھی کہ جو آئیں ان کو توبہ کرا کر اللہ تعالیٰ سے جوڑو، اور اس میں بھی تم اپنی اہلیت دیکھنے لگے۔ اس لیے تھوڑے مرید کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو جنتی بنا دیں گے، اللہ تک پہنچا دیں گے۔ ارے اس نیت سے مرید کرو کہ شاید کوئی سچی طلب رکھنے والا مرحوم اور مغفور آ جائے اور اس کے ہاتھ سے تمہارا ہاتھ مرید کرنے میں چھو جائے تو اس کے سبب تمہاری مغفرت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے۔ یہ تصور ہے ہمارے پیروں کا، اور یہ سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی جانے والی۔ اس لیے تھوڑے مرید کیا جاتا ہے کہ تم اس کو جنتی بناؤ۔ کوئی صالح اور طالب آ گیا، اس نے آپ کی ہاتھ کو چھو لیا، کل قیامت کے دن اس کے سبب سے تمہاری مغفرت اللہ فرمائے۔ سیرت کے باب ہے، سیرت کی بات چل رہی ہے۔ سرکار جب برابر زمین پہ چلتے، برابر زمین، یہ ہموار ہے نا، سرکار جب برابر زمین پہ چلتے تو ایسا لگتا کہ کونین کے دولہا اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ سیڑھی پر سے آپ نیچے اتریے کبھی تو ایٹومیٹک چہرہ جو ہوتا ہے جھک جاتا ہے کہ نہیں، اوپر سے نیچے اترتے ہیں۔ سرکار ہمارے جن کے صدقے میں نمازی کو نماز، حاجی کو حج، غازی کو جہاد، عالم کو علم، دولت مند کو خزانے دنیا کے ساری چیزیں جن کے صدقے میں ملی، سرکار جب برابر زمین پہ چلتے تو اس قدر عاجزی کے ساتھ چلتے کہ سر جھکا ہوا ہوتا۔ اور آج ہم 2 کتاب پڑھ لیے ہیں تو آپ کو ہم سلام نہ کریں گے نا، ہم تو عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب، آپ نے ہم کو سلام کریے۔ وہ ایسا ہے، بخاری میں سلام کی فضیلت آپ پڑھ کے آئیں اور امید کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے اور ہم انتظار کرتے کہ آپ ہم کو سلام کریں۔ سرکار بچوں کو سلام کیا کرتے، یہ کیا ہے؟ عاجزی تو ہے۔ برابر زمین پہ سرکار چلتے تو سر جھکا ہوا ہوتا عاجزی کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب سرکار فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں جاتے ہیں تو سرکار کا چہرہ اتنا جھکا تھا کہ قریب تھا کہ اونٹنی کے کوہان سے پیشانی لگ جاتی۔ تو ساری نیکیوں کو کیجیے اور سارے گناہوں سے بچیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر غرور مت آنے دیجیے۔ غین غرور نے جب ابلیس کا کھیل بگاڑ دیا، غین غرور نے، گھمنڈ نے جب ابلیس کا کھیل بگاڑ دیا جو کہ فرشتوں کا استاد تھا، بڑی عبادت اور ریاضت کیے ہوا تھا، تو آپ کی عبادت کتنی ہے صاحب؟ آپ کا علم کتنا ہے؟ تو ساری نیکیوں کو کیجیے اور سارے گناہوں سے بچیے، غرور سے بچیے اور غرور اپنے اندر نہ آنے دیجیے۔ اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیے اور ہر عمل میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق کام کیجیے۔ میں نے یہ باتیں کی ہیں اور میں خوب جانتا ہوں، میرا رب تو خوب پتہ ہے تجھے، کچھ مخفی نہیں ہے، میرا یہ حال نہیں ہے، میرا قول ناصحانہ، میرا فعل مجرمانہ، تو کریم ہے، کرم کا کوئی ڈھونڈ لے بہانہ۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کو اگر یہ باتیں واقعی تجھے ایسی ہیں جو پسند ہیں تو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں پھر دعا ہے کہ مولا کریم جو مولانا مجیب صاحب ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، سینٹر کا افتتاح کیا، لگائے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔